بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طلبات، کل آپ نے میس اسپیکٹرومیٹری کی انسٹرومنٹیشن میں سنگل فوکسنگ یا لو ریزولوشن میس اسپیکٹرومیٹر کی بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا۔ آج ہم انسٹرومنٹیشن ان دی میس اسپیکٹرومیٹری کا یہ ٹاپک آج دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو ڈائیگرام ہے یہ ہے ہائی ریزولوشن ڈبل فوکسنگ میس اسپیکٹرومیٹر کی۔ ہائی ریزولوشن ڈبل فوکسنگ میس اسپیکٹرومیٹر کی یہ ڈائیگرام ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کون کون سے امپورٹنٹ پارٹس ہوتے ہیں۔ یہ شروع میں یہ دیا ہوا ہے کہ یہ اس میں نمبر 1 جو ہے وہ سمپل انلیٹ سسٹم ہے۔ دوسرا کمپوننٹ اس میں آئنائزیشن چیمبر ہوتا ہے۔ تیسرا اس کا حصہ جو ہے وہ ہوتا ہے اینالائزر۔ چوتھا جو اس کا حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آئن کولیکٹر۔ پانچواں اس کا حصہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایمپلیفائر۔ چھٹا اس کا حصہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریڈ آؤٹ ڈیوائسز۔ تو یہ تقریباً 6 امپورٹنٹ اس کے پارٹس ہوتے ہیں کس کے ڈبل فوکسنگ ہائی ریزولوشن میس اسپیکٹرومیٹر کے۔ پہلا ہوتا ہے سمپل انلیٹ سسٹم۔ سمپل انلیٹ سسٹم انلیٹ کیا ہوتی ہے کہ اے نیرو پیسیج آف واٹر اور ڈرینیج، یا پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اے پیسیج اور اے پورٹ تھرو وچ اے سبسٹینس اسپیشلی فلوئڈ enters a device or a machine. That part is called as inlet. A passage or port through which a substance fluid enters a device or machine, that is called as inlet. تو یہاں پہ تو کوئی بھی ایسا پیسیج جہاں سے کوئی چیز گزر سکے، اسپیشلی سمپل through which it passes and then enters the machine or device, that is called as inlet. تو یہاں پہ انلیٹ یہ ہے، ڈبل فوکسنگ میں انلیٹ پارٹ یہ ہے۔ اور انلیٹ میں کیا چیز موجود ہے؟ یہاں پہ ایک ایمپیول ہے۔ ایمپیول یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایمپیول ہوتا ہے۔ ایمپیول کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک تو وائل آپ دیکھتے ہیں، یہ وائل ہوتی ہے۔ وائل کیا ہوتی ہے؟ وائل میں وائل ہیو اے کارک اینڈ or sometimes screw caps and can be opened and closed indefinitely. تو اس کے اوپر ڈھکن ہو اور اس کو کئی دفعہ کھولا بھی جا سکے، بند بھی کیا جا سکے، تو وہ وائل کہلاتی ہے۔ جبکہ ایمپیولز آر کمپلیٹلی سیلڈ گلاس اینڈ need to be broken to assess the material which is sealed. تو جو مٹیریل اس کے اندر سیلڈ ہے اس کو لینے کے لیے اس کو توڑا جاتا ہے۔ جیسے
ڈسٹل واٹر ہوتا ہے انجیکشن کے ساتھ، تو وہ امپیول میں ہوتا ہے، تو اس کو توڑ کے اس میں سے نکالا جاتا ہے، تو وہ امپیول کہلاتا ہے۔ تو یہ امپیول میں سمپل ڈال کے ادھر رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کو گرم بھی کیا جا سکتا ہے، جس سے پھر کیا ہوتے ہیں، اس کی ویپرائزیشن ہوتی ہے، اور یہ ریزروائر ہے جہاں پہ کوئی چیز سٹور ہوتی ہے، اس کو ریزروائر کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں پہ ویپرز آ کے سٹور ہوتے ہیں تو اس کو ریزروائر کہتے ہیں۔ پھر ایک ادھر ایک سسٹم ہوتا ہے کہ آپ اس کو یہاں سے آگے ویپرز کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں۔ سنٹر ایک گلاس کی ایک بنی ہوتی ہے، تو پھر سنٹر کی مدد سے آپ ویپرز کو جو انلیٹ سے آپ نے ادھر رکھا، اور یہاں پہ یہ پھر کس سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، ویکیوم کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو ہیٹنگ کی پھر اگر ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پہ، اگر آپ کیا استعمال کریں گے، ویکیوم استعمال کریں گے یہاں پہ انلیٹ کے ساتھ، تو جیسے ہی ویکیوم آپ کم کریں گے، ویکیوم زیادہ کریں گے تو پریشر کم ہوگا، پریشر کم ہوگا تو وہ جو سمپل ہے وہ فوری طور پہ ویپر میں چینج ہو جائے گا، اور جب یہ ویپر میں چینج ہوئے گا تو ادھر اوپر آ کے ریزروائر میں سٹور ہو جائے گا۔ اب یہاں سے آپ سنٹر کے ذریعے اس کو الاؤ کرتے ہیں کہ یہ آگے چلا جائے، کس میں، آئونائزیشن چیمبر میں۔ یہ جو ہے وہ، یہ جو سارا ہے وہ کیا ہے، آئونائزیشن چیمبر۔ آئونائزیشن تو آپ کو پتہ ہے کہ دی پروسیس ان وچ دی آئنز آر فارمڈ دیٹ از کالڈ ایز آئونائزیشن۔ اور چیمبر کیا ہوتا ہے، جہاں پہ کیا ہو، انکلوزڈ اسپیس ان اے باڈی، انکلوزڈ اسپیس ان اے باڈی از کالڈ ایز چیمبر۔ تو آئونائزیشن چیمبر جو ہے، انکلوزڈ اسپیس ان اے باڈی از کالڈ ایز چیمبر۔ تو آئونائزیشن چیمبر یہ اس کا میس اسپیکٹرومیٹر کا وہ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ آئنز بنتے ہیں۔ آئونائزیشن چیمبر ہے دی پروسیس ان وچ دی آئن از فارمڈ از کالڈ ایز آئونائزیشن، اور چیمبر از این انکلوزڈ پلیسڈ ان اے باڈی اور ان اے میس اسپیکٹرومیٹر دیٹ از کالڈ ایز دی چیمبر۔ تو دس پارٹ از کالڈ ایز آئونائزیشن چیمبر۔ آئونائزیشن چیمبر میں سنٹر کی مدد سے اس کو ویپرز کو چھوڑا جاتا ہے۔ ویپرز آر الاؤڈ ٹو انٹر دی آئونائزیشن چیمبر۔ پھر آئونائزیشن چیمبر میں یہ دیکھیں، یہ پازیٹیولی چارج پلیٹیں، لو پازیٹیولی چارج پلیٹس، تو ان کو ہم ریپیلنگ پلیٹس کہتے ہیں۔ جیسے ہی پازیٹیو چارج والے آئنز یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ویپرز یہاں سے ادھر انٹر ہوتے ہیں آئونائزیشن چیمبر میں، تو پھر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے کس میں، آئنز میں۔ اور آئنز جو ہیں وہ آپ کس سے کرتے ہیں، یہاں پہ وہی الیکٹران امپیکٹ میتھڈ سے ہم کرتے ہیں۔ الیکٹران کی امیشن ہوتی ہے، وہ کولائڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ، ویپرز کے ساتھ، اور پھر اس کو چینج کرتے ہیں ویپرز کے نیوٹرل مالیکیولز کو آئنز میں، کیٹ آئنز میں۔ تو جب کیٹ آئن بن جاتے ہیں تو پھر یہ جو ریپیلنگ پلیٹس ہیں، ایک یہ ریپیلنگ پلیٹس ہیں، یہ ریپیلنگ پلیٹس پہ بھی پازیٹیو چارج ہے اور کیٹ آئن پہ بھی پازیٹیو چارج ہوتے ہیں، تو اس کو آگے یہ پش کرتی ہیں، ریپیل کرتی ہیں آگے کی طرف، ادھر بڑی تیزی کے ساتھ ادھر آتے ہیں جیسے، تو پھر یہ پازیٹیو کی وجہ سے یہاں سے بہت تیزی کے ساتھ آگے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ آگے اور پلیٹس ہیں بی اور سی، ان پہ کیا ہوتا ہے، ان پہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے، اور یہ ایکسلریٹنگ پلیٹس کہلاتی ہیں۔
اب ایکسلریٹنگ پلیٹس اور ریپیلنگ پلیٹس پہ نیگیٹو چارج، ریپیلنگ پلیٹس پہ پازیٹیو چارج ہے، ایکسلریٹنگ پلیٹ پہ نیگیٹو چارج ہے. تو ایکسلریٹنگ پلیٹ ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں یہ کیٹائنز کو، اور پھر ان کی سپیڈ میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس طرح آئونائزیشن چیمبر میں ایک تو آئنز بنتے ہیں، پھر ان آئنز کو جو ریپیل کرتی ہیں، آگے پش کرتی ہیں، وہ ریپیلنگ پلیٹس کرتی ہیں، اور پھر جو ایکسلریٹنگ پلیٹس ہیں وہ ان کی سپیڈ کو، کیٹائن کی سپیڈ کو زیادہ کرتی ہیں تاکہ یہ تیزی کے ساتھ آئونائزیشن چیمبر کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ کی طرف جا سکیں، اور پھر یہ آئن بیم جو ہے وہ آئن ٹیوب میں اس کو پش کر دیتے ہیں. اب جو جس کا ویپر پریشر زیادہ ہو، لیکوڈ ہو یا گیس ہو، تو اس کو تو آپ ایمپیول میں یہاں پہ رکھتے ہیں ایز اے سمپل. لیکن جس سمپل کا ویپر پریشر کم ہو، تو اس کو یہ سالڈ ہو، تو اس کو آپ یہ جو پروب ہے، ڈائریکٹ انسرشن پروب اس کو کہتے ہیں، اس کی مدد سے یہ اس شیپ کی جو چیز ہوتی ہے اس کو آپ ڈائریکٹ انسرشن پروب کہتے ہیں. تو اس کی ٹپ پہ سالڈ کو لگا کے پھر اس کو ڈائریکٹلی آئونائزیشن چیمبر میں آپ رکھتے ہیں سالڈ کو، اور اگر وہ گیسز یا لیکوڈ ہوں تو پھر آپ اس کو ایمپیول میں رکھ کے انلیٹ سسٹم میں ڈالتے ہیں. تو سالڈ جو سمپل ہے تو اس کو آپ ڈائریکٹ انسرشن پروب کے ذریعے آئونائزیشن چیمبر میں یہاں پہ رکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایمپیول میں رکھیں اور انلیٹ سسٹم میں وہاں پہ ڈالیں. تو جب یہ ڈائریکٹ انسرشن پروب کو ہم یہاں پہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ اس کی ٹپ پہ جو ٹمپریچر ہے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں. تو جیسے ہی آپ اس کے ڈائریکٹ انسرشن پروب کی ٹپ کا ٹمپریچر زیادہ کرتے ہیں تو وہ ویپر میں چینج ہو جاتے ہیں، سالڈ جو ہے وہ ویپر میں چینج ہوتے ہیں، اور پھر وہ ویپر آئونائزیشن چیمبر میں پروسیس ہوتے ہیں. پہلے آئنز بنتے ہیں، پھر وہ ریپیل ہوتے ہیں ریپیلنگ پلیٹ سے، اور پھر ایکسلریٹنگ پلیٹس اس کو ایکسلریٹ کرتی ہیں اور پش کر کے آئونائزیشن چیمبر سے نکال کے ڈاؤن انٹو دی آئن ٹیوب میں یہ پش کر دیتے ہیں. پھر آئنک ٹیوب میں کیا ہوتا ہے، یہ پہلے موجود ہے الیکٹروسٹیٹک انالائزر. اب الیکٹروسٹیٹک انالائزر میں آئن بیم آتا ہے، اور پھر وہ آئن بیم جو ہے وہ کنسسٹنگ آف ڈفرینٹ کائنیٹک انرجیز. تو الیکٹروسٹیٹک انالائزر جو ہے وہ، یہ جو الیکٹروسٹیٹک انالائزر ہے یہ آئنک بیمز کو کائنیٹک انرجی کی بیسز پہ سپریٹ کرتا ہے، اور پھر بہت سے کیا بناتا ہے، الگ الگ بیم بنا لیتا ہے آئنز کے، الگ الگ کس بیسز پہ بناتے ہیں، آن دی بیسز آف ڈفرینس ان دی کائنیٹک انرجی. تو ایک ہی بیم میں جو آئنز پھر ہوں گے ان کی کائنیٹک انرجی ایک جیسی ہوگی، اور جو ڈفرینٹ بیمز بنیں گے الیکٹروسٹیٹک انالائزر کے گزرنے کے بعد، انالائز کہتے ہیں ایگزامن کرنا. تو یہ الیکٹروسٹیٹک انالائزر جو ہے وہ، اس میں ہم الیکٹرک فیلڈ استعمال کرتے ہیں، اور الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ کائنیٹک انرجی کی بیسس پہ جو آئنز ہوتے ہیں، آئنز کے بیمز ہوتے ہیں، ان کو سپریٹ کر دیتے ہیں، اور پھر ڈفرینٹ آئنز بیم بناتے ہیں، اور ہر ایک آئن بیم میں جو پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کی کائنیٹک انرجی ایک جیسی ہوتی ہے. تو اس طرح جو الیکٹروسٹیٹک انالائزر ہے وہ
ایسے آئن بیم کو ڈیوائڈ کرتا ہے جس میں سارے کائنیٹک انرجی والے آئنز موجود ہوتے ہیں، پھر وہ ایسے الگ الگ بیم بناتا ہے جن میں ہر ایک بیم میں ایک ہی قسم کی کائنیٹک انرجی والے پارٹیکل ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پہ مانیٹر سلٹ ہے جو یہ چیک کرتی ہے کہ واقعی جو ایک آئن بیم ہے اس میں صرف ایک ہی کائنیٹک انرجی والے آئنز موجود ہیں یا مختلف ہیں۔ یہاں پہ وہ اس کو چیک کیا جاتا ہے، اور اگر ایک ہی کائنیٹک والی انرجی والے جو ایک ہی کائنیٹک انرجی والے آئن جو ہیں وہ ایک بیم موجود ہوں تو وہ اس کو آگے فردر جو ہے وہ الاؤ کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو الیکٹروسٹیٹک انالائزر کے بعد آپ اس کو جو سپریٹڈ ہوتے ہیں آلریڈی کس کی بیسس پہ، آن دی بیسس آف دیئر کائنیٹک انرجی، تو اب آپ اس الیکٹران بیم کو اس کو آئن کی بیم کو، ناٹ الیکٹران بیم، آئنک بیم کیٹ آئن کا جو بیم ہوتا ہے اس کو آپ پاس کرتے ہیں کس میں سے، میگنیٹک انالائزر سے۔ میگنیٹک انالائزر اس کو کیا کرتا ہے، دوبارہ ایگزامن کرتا ہے اور پھر یہ ایم اور ای اور ایم اور زیڈ کی بیسس پہ ان کو کیا کرتا ہے، الگ الگ کرتا ہے۔ تو ایک ہی ایم اور ای والے یا ایک ہی ایم اور زیڈ والے جو پارٹیکل ہوتے ہیں ان کو ایک بیم میں سپریٹ کر دیتا ہے، اور جو دوسرے ایم اور ای والے ہوتے ہیں ان کو الگ کر دیتا ہے۔ اب میگنیٹک فیلڈ میں ڈیفلیکشن آتی ہے اور ایم اور ای کی بیسس پہ وہ جو ہے وہ آئن جو ہے ایک دوسرے سے سپریٹ ہو جاتے ہیں، اور ایک ہی ایم اور ای والے جا کے آگے کولیکٹر پلیٹ پہ ایک ہی جگہ پہ کولائڈ کرتے ہیں۔ تو میگنیٹک پہلے فوکسنگ ہو گئی کس میں، الیکٹروسٹیٹک انالائزر کے ذریعے۔ الیکٹروسٹیٹک انالائزر کس کی بیسس پہ ان کو سپریٹ کرتا ہے، کائنیٹک انرجی کی بیسس پہ آئنز کیٹائنز کو سپریٹ کرتا ہے۔ پھر میگنیٹک فیلڈ آپ جب اپلائی کرتے ہیں تو آئن جو ہیں وہ سپریٹ ہوتے ہیں آن دی بیسس آف دیئر ایم اور ای اور ایم اور زیڈ۔ تو اب جب سپریٹ ہو جاتے ہیں ایم اور ای اور ایم اور زیڈ تو کیسے سپریٹ ہوتے ہیں، اگر ان کا میس زیادہ ہو تو ظاہر ہے وہ ان کا مومنٹم زیادہ ہوگا تو وہ میگنیٹک فیلڈ میں سے گزر کر ڈیفلیکٹ کم ہوں گے، کم مڑیں گے، اور جن کا میس کم ہوگا وہ زیادہ ڈیفلیکٹ ہوں گے، زیادہ مڑیں گے، یا جن کا ریڈیس آف کرویچر کم ہوگا تو وہ کیا ہوں گے، کم میس والے ہوتے ہیں اور وہ زیادہ بینڈ ہوتے ہیں۔ تو جن کا میس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے وہ کم بینڈ ہوتے ہیں، ان کا ریڈیس آف کرویچر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو آئنز ہوتے ہیں وہ پہلے فوکس ہوتے ہیں، سپریٹ ہوتے ہیں آن دی بیسس آف کائنیٹک انرجی، پھر دوبارہ فوکس ہوتے ہیں، سپریٹ ہوتے ہیں آن دی بیسس آف دیئر میس۔ تو یہ جو پروسیس ہے اس کو آپ ڈبل فوکسنگ کہتے ہیں، ڈبل فوکسنگ اور ہائی ریزولوشن ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایکسپلین کی ہوئی ہیں۔ اگر تو آپ 10 الیکٹران وولٹ استعمال کرتے ہیں تو مالیکیولر آئن کو آپ آبزرو کریں گے۔ اگر آپ 70 الیکٹران وولٹ تک اس کو الیکٹران بیم کی انرجی لے جاتے ہیں جو کہ
سمپل پہ اگر گرتے ہیں تو پھر اس میں فریگمنٹیشن زیادہ ہوتی ہے اور فریگمنٹائن بنتے ہیں، اور پھر 20 مائکرو سیکنڈ کا تک اگر وہ اسٹیبل رہ سکتے ہیں تو پھر وہ ڈیٹیکٹر میں ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں، ورنہ وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے۔ ایکسپیل کس کو کہتے ہیں؟ ٹو فورس somebody to leave a place forcefully، تو اس کو آپ کہتے ہیں ایکسپیل۔ تو ایکسپیلنگ پلیٹس اس کو ایکسپیل کرتی ہیں، آئنائزیشن چیمبر سے ایکسلریٹنگ پلیٹ اس کو نکالنے میں اس کو ایکسلریٹ کرتی ہیں آئنز کو، اور پھر وہ کس میں چلا جاتا ہے؟ آئنک ٹیوب میں، اور آئنک ٹیوب میں شروع میں الیکٹروسٹیٹک انالائزر ہے، اور پھر وہ سپریٹ کرتا ہے بیسس آف کائنیٹک انرجی، پھر اس کو پاس کرتے ہیں انٹو دی میگنیٹک فیلڈ۔ میگنیٹک فیلڈ ان کو ایم اور ای آر، ایم اور زیڈ کی بیسس پہ الگ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو سپریشن ہوتی ہے یہ ہو گئی۔ اب وہ آئن جا کے آگے ڈیٹیکٹر پلیٹ پہ کولائڈ کرتے ہیں، اور جیسے وہ کولائڈ کرتے ہیں تو پھر وہ ایک کرنٹ یا سگنل پروڈیوس کرتے ہیں۔ اس سگنل کو مزید بڑھایا جاتا ہے کس سے؟ ایمپلیفائر سے۔ ایمپلیفائر کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک سگنل کو بڑھاتا ہے لیکن ناٹ آن دی بیسس آف دی انپٹ آف دی، جو آئنس کی بیسس پہ کرنٹ ہو رہا ہے وہ اس کا سورس استعمال نہیں کرتے، بلکہ دوسرے سورس کو استعمال کر کے اس کے سگنل کو بڑھایا جاتا ہے، جس کو ایمپلیفیکیشن کہتے ہیں۔ تو ایمپلیفائر پھر اس سگنل کو کیا کرتا ہے؟ زیادہ کرتا ہے، اور ایمپلیفائی ہونے کے بعد پھر وہ آگے جاتا ہے کس میں؟ ریکارڈر ڈیوائس میں۔ ریکارڈر ڈیوائس میں جا کے پھر یہ وہ پیک ڈرا کرتا ہے جو کہ میس اسپیکٹرم میں موجود ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ ریزولوشن کیسے ہوتی ہے، ڈبل فوکسنگ کیسے ہے، یہ ایکسپلین کیا گیا ہے اس میں، یہ آپ اس کو دیکھ لیں، میں آپ کو پیجز سینڈ کروں گا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ وہی ایکسپلین کیا ہوا کہ میگنیٹک فیلڈ میں کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ آ جائیں، ڈفرینس کیا ہے، سگنیفیکنس کیا ہے، اور ڈفرینس کیا ہے اس میں؟ لو ریزولوشن میں اسپیکٹرومیٹر یا لو ریزولوشن انسٹرومنٹ اینڈ ہائی ریزولوشن انسٹرومنٹ۔ اگر ہمارے پاس ایک آئن ہو، کتنا ویٹ ہو اس کا؟ 28، مالیکولر ویٹ اس کا 28 ہو، تو پھر ہم اس کو لو ریزولوشن میں آئیڈینٹیفائی اور ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے، کیونکہ کاربن مونوکسائڈ جو ہے وہ بھی 28 ہے، N2 نائٹروجن N پازیٹیو یہ بھی 28 ہے، پھر C2H4 یہ کیا ہے کہ ایتھین میں کیا ہے کہ 12 دونی 24 اور 4 28، اس کا بھی مالیکولر ویٹ 28 ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ 28 جو مالیکولر ویٹ والا مالیکولر کیٹائن ہے، یہ کاربن مونو آکسائڈ کا ہے، یہ نائٹروجن کا ہے، یا یہ ایتھین یا ایتھائلین کا ہے۔ تو لو ریزولوشن میں ایگزیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے۔ تو اس مسئلے کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں
ہائی ریزولوشن میں اسپیکٹرومیٹر استعمال کرتے ہیں، جس میں ڈبل فوکسنگ ہوتی ہے. ایک دفعہ فوکسنگ ہوتی ہے بائی دی الیکٹرک فیلڈ، دوسری دفعہ فوکسنگ ہوتی ہے بائی میگنیٹک فیلڈ. تو اب یہ جب سپریٹ ہوتے ہیں تو ہائی ریزولوشن میں آپ کیا کر سکتے ہیں، ان سب کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اگر 28 ہے تو 28 میں سے پھر یہ کاربن مونوکسائڈ ہے یا نائٹروجن ہے یا ایتھین ہے. اس کو آپ بڑی آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کس میں، ہائی ریزولوشن میں. اب اگر آپ ہائی ریزولوشن میں اس کو دیکھتے ہیں تو کاربن مونوکسائڈ کے لیے کتنا آئے گا، 27.9949. اگر تو یہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کاربن مونوکسائڈ کا کیٹائن ہے. اور اگر نائٹروجن ہے تو اس کی ویلیو آئے گی 28.0062 ان ہائی ریزولوشن اور ڈبل فوکسنگ میں اسپیکٹرومیٹر. اور اگر وہ ایتھین یا ایتھائلین کا کیٹائن ہے تو 28.0312 آئے گا. تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم سنگل فوکسنگ میں اسپیکٹرومیٹر کو استعمال کر کے ہم ان کو ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے کہ 28 میں یہ کاربن مونوکسائڈ ہے، 28 میں یہ نائٹروجن ہے یا 28 میں یہ ایتھین ہے. لیکن ہائی ریزولوشن کو ڈبل فوکسنگ میں اسپیکٹرومیٹر کو استعمال کر کے آپ بڑی آسانی سے ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ جو مالیکیول ہے وہ کیا ہے، وہ کاربن مونوکسائڈ کا ہے یا نائٹروجن کا ہے یا ایتھین کا ہے. تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آئیڈینٹیفیکیشن آف دی مالیکیول میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ اس کا ڈبل فوکسنگ یا ہائی ریزولوشن میں اسپیکٹرومیٹر کا. آج کے لیے اتنے ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم کچھ اور ٹاپک کے ساتھ آگے پڑھیں گے، میں اسپیکٹرومیٹر ہی کے آگے کچھ ٹاپک. اوکے دین، خدا حافظ.